اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شادی کے مسائل کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا عنوان ہے کہ وہ کون سی لڑکیاں ہیں جن سے شادی کرنی چاہیے۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیانات میں، اپنے ارشادات میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان کو ہر لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حضور نے کچھ اصول و قوانین بیان فرمائے ہیں، کچھ صفات بیان کیے ہیں کہ جو صفتیں اس لڑکی میں پائی جائیں گی اسی سے شادی کرنی چاہیے، چونکہ نسل کی بقا کا دار و مدار ایک مہذب اور باادب خاتون کے اوپر ہوتا ہے۔ جب تک لڑکی مہذب نہیں ہوگی، دیندار نہیں ہوگی، مذہبی نہیں ہوگی، شریعت کی پابند نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کی آغوش میں پروان چڑھنے والا بچہ بھی مہذب اور مؤدب نہیں ہو سکتا۔ چونکہ اسلام نے شادی کا تصور اس لیے پیش کیا ہے کہ پاک و پاکیزہ نسل عالم وجود میں آئے، لہذا اللہ کے رسول نے شرائط بیان کی ہیں، صفات بیان کیے ہیں کہ جس لڑکی سے شادی کی جائے اس میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ سب سے اہم صفت جو اللہ کے رسول نے بیان کی وہ یہ ہے کہ جس لڑکی سے شادی کی جائے وہ لڑکی شوہر کے لیے باعث سرور ہو، یعنی اس لڑکی کے ذریعے شوہر کو سکون حاصل ہو، خوشیاں حاصل ہوں۔ وہ لڑکی شوہر کے لیے باعث ناراضگی نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے شوہر اس کا ناراض ہو۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے کہ جس میں حضور نے 3 صفتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستفاد امر فائدۃ بعد الاسلام افضل من زوجۃ مسلمہ تسرہ اذا نظر الیہا وتطیعہ اذا امرہا وتحفظہ اذا غاب عنہا فی نفسہا ومالہ۔ 3 چیزوں کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی چیز انسان کے لیے بافضیلت ہے تو وہ یہ ہے کہ اس انسان کو ایسی مسلمان عورت ملے کہ جس کو دیکھ کر انسان کو سرور حاصل ہو، خوشی حاصل ہو۔ اب آپ دیکھیں کتنی اہمیت حضور نے دی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ اس کی زوجہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے اس کو خوشیاں حاصل ہوں، نہ کہ ناراضگی۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایسے اعمال انجام دیتی ہیں کہ جو شوہر کی ناراضگی کا سبب بنتی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی عورت ہونی چاہیے کہ جس سے سرور حاصل ہو، ایک چیز۔ دوسری چیز تطیعہ اذا امرہا، کہ شوہر جب کوئی سی چیز کا حکم دے تو اس کی وہ اطاعت کرے، کہنا مانے، نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ تیسری چیز تحفظہ اذا غاب عنہا فی نفسہا ومالہ، کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اپنے نفس اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اگر ایسی عورت ہے کہ جس میں یہ 3 صفتیں ہیں تو وہ انسان کے لیے سب سے زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسی عورت سے شادی کرنا ہے کہ جس کے اندر یہ 3 صفات خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد حضور دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تنکح المرأة لجمالها فلعل جمالها يريدها ولا لمالها فلعل مالها يطغيها وانکح المرأة لدینها۔ حضور نے اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا کہ دیکھو، عورت کا حسن و جمال دیکھ کر شادی نہ کرنا، اس کا مال دیکھ کر شادی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا دیکھنا ہے؟ وَانْكِحِ الْمَرْأَةَ لِدِينِهَا، اس کا دین دیکھ کر، اس کا مذہب دیکھ کر، اس کا ایمان دیکھ کر شادی ہونی چاہیے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں صرف عورت کا حسن دیکھا جاتا ہے کہ خوبصورت لڑکی ہے، فوراً پیغام دے دیا جاتا ہے شادی کا۔
لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے کہا خالی مال نہیں دیکھنا ہے، حسن و جمال نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اس کا دین دیکھنا ہے، اس کا ایمان دیکھنا ہے، اس کا تقوی دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ حسن و جمال وقتی ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مال وقتی ہوتا ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن ایمان، طہارت نفس، کردار کی بلندی، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو انسان کو بلند کر دیتی ہیں۔ آج ہم یہ ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن آج تک ہم اس بات پر متوجہ نہیں ہوتے کہ آخر اس لڑکی کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے کہ نہیں، ایمان پایا جاتا ہے کہ نہیں، کہ یہ لڑکی دیدار ہے کہ نہیں۔ لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو اس کا دین دیکھنا ہے، اس کا مذہب دیکھنا ہے، تب شادی کرنی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے کیا دین دیکھنا ہے، بس خوبصورت لڑکی کہیں بھی شادی کر لی جائے۔ نہیں نوجوانوں، یاد رکھو، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لڑکی دیدار ہونی چاہیے، تب شادی ہے، ورنہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور اس کے بعد ایک روایت جو امام جعفر صادق سے ہے، امام فرماتے ہیں کہ قال کان من دعاء رسول اللہ اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل مشیبی، کہ رسول اللہ دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگارا مجھے ایسی عورت عطا نہ کرنا کہ جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا بنا دے۔ وقت سے پہلے بوڑھا بنا دے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی عورت نہ ہو کہ جو ہر وقت مجھے ٹینشن دے، اذیت پہنچائے۔ اس لیے کہ وہ عورت کہ جو ہر وقت اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے، ٹینشن دیتی ہے، تو وہ جوان کو بھی بوڑھا کر دیتی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ایسی عورت نہیں ہو کہ جو شوہر کے لیے باعث زحمت ہو، اذیت کا سبب بنے، بلکہ ایسی عورت ہونی چاہیے کہ جو باعث سرور ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔